السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Myself Abdul Haq, Diniya teacher, ZB Zakaria English High School. Welcome all of you in Diniyat online classes. My dear students, today I will continue our lesson number 10, Prophet Yusuf alayhi salam. In previous lectures, I have been told you the story of Prophet Yusuf alayhi salam, part 1, in which I am said you about the childhood of Prophet Yusuf alayhi salam and jealousy of his brothers. Today, in next part, I have been told you the reaching of Yusuf alayhi salam to Egypt and other things. So first, I start how Yusuf alayhi salam reached to Egypt. In fact, the jealous brothers of Yusuf alayhi salam had thrown him into a well. When Yusuf alayhi salam was in the well, a caravan came here. Spotting the well, a man from the caravan was sent to draw water from it. When the man drew the bucket of water, Prophet Yusuf alayhi salam came out. Seeing this, the man shouted, "Congratulations, it is a boy." اس سے پہلے کی سٹوری میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائیوں نے حسد اور جلن میں آ کر ان کے ساتھ ایک چال چلی اور انہیں جنگل میں لے جا کر ایک اندھے کنویں میں ڈال دیا، اور پھر روتے چلاتے واپس اپنے ابا جان کے پاس ان کی خون لگی ہوئی شرٹ لے کر پہنچے. خیر، انہوں نے اللہ پہ بھروسہ کیا اور صبر کیا. ادھر بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنی دانست میں تو کنویں میں پھینک دیا تھا اور یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ اسی کنویں میں وہ ڈوب کر مر جائے گا اور ہمارے راستے کی جو رکاوٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی. لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. جب ان کے بھائی انہیں کنویں میں ڈال کر واپس چلے گئے، تبھی ادھر سے ایک قافلے کا گزر ہوا جو تجارت کی غرض سے ایجپٹ جا رہا تھا. ان لوگوں کی نظر اس کنویں پہ پڑی تو انہوں نے سفر کے لیے اس سے پانی لے لینے کا ارادہ کیا اور اپنے ایک آدمی کو بکیٹ دے کر بھیجا کہ جاؤ کنویں سے پانی جمع کر لو. وہ شخص کنویں پہ گیا اور اس نے اپنی بکیٹ کنویں میں ڈالے اور ڈال کر جب باہر نکالے تو اس میں ایک بڑا ہی پیارا خوبصورت بچہ اس بکیٹ کے اندر باہر نکلا. وہ دیکھ کر چلانے لگا، "کانگریچولیشن، خوشخبری ہو، یہ تو ایک لڑکا ہے." چنانچہ وہ کاروان والے، قافلے والے اس بچے کو اپنے ساتھ لے کر ایجپٹ چلے گئے اور وہاں بازار میں اسے ایک اچھی قیمت پر بیچ دیا. بادشاہ کا جو وزیر اعظم تھا عزیز، اس نے ایک اچھی قیمت دے کر یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور اسے لے کر اپنے گھر اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ لو، اس کی دیکھ بھال کرو، اس کی پرورش کرو اور
یہ بھی کہا کہ ہو سکتا ہے یہ ہماری قسمت میں چار چاند لگا دے، یا پھر بڑے ہونے کے بعد اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ اس طرح یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ذریعے ایک بہت ہی اچھی جگہ پر پہنچا دیے گئے اور وہاں ان کی پرورش ہونے لگی۔ اس زمانے میں ایجپٹ کا حال بہت ہی برا تھا۔ لوگ ایک خدا کو چھوڑ کر مختلف خداؤں کی پوجا کرتے، مورتیاں بنا کر ان کی پوجا کرتے اور طرح طرح کی برائیوں اور فحاشی کے کاموں میں مبتلا تھے۔ اور جیسا کہ آج کا ویسٹرن کلچر ہے، اسی طرح کا حال اس زمانے میں ایجپٹ کا تھا۔ وہاں کی عورتیں بھی ایسے ہی امورل ایکٹس میں، غیر اخلاقی کاموں میں ملوث تھیں۔ خود عزیز مصر کی بیوی بھی کچھ اچھے کیریکٹر کی نہیں تھی۔ یوسف علیہ السلام جب بڑے ہوئے، جوان ہوئے، تو اس نے بھی ان کو بہکانا چاہا، غلط راہ پہ ڈالنا چاہا، لیکن یوسف علیہ السلام جو اللہ سے ڈرنے والے اور نیک شخص تھے، ہر طرح کی برائیوں سے دور رہنے والے، انہوں نے اللہ کی پناہ مانگی اور اس سے دور رہے۔ اب ہمارے غصے کے عزیز کی بیوی نے جھوٹے سیدھے الزامات لگا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈلوا دیا۔ کہاں تو محل میں پہنچے تھے، پھر سے دوبارہ ان کی آزمائش شروع ہو گئی اور وہ جیل میں پہنچ گئے۔ Along with Yusuf alayhi salam, two other persons had also entered the prison. Both of them happened to see dreams. They came to Yusuf alayhi salam to get their dreams interpreted. One of them said, I saw in my dream that I am making wine. The other said, in my dream I saw bread on my head and birds were eating thereof. یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو لوگ اور اس جیل میں داخل ہوئے تھے، اور ان دونوں نے ایک مرتبہ ایک خواب دیکھا، ایک سپنا دیکھا، اور وہ دونوں اپنے خواب کے انٹرپریٹیشن کے لیے، اس کی تعبیر جاننے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے۔ انہوں نے اپنا خواب بیان کیا حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب بنا رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے یہ دیکھا کہ میرے سر پر ایک روٹی رکھی ہوئی ہے اور چڑیا آتی ہے اور اس میں سے کھا کر اڑ جاتی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اس موقع کو غنیمت جانا اور ان دونوں کو پہلے ایک اللہ کی طرف بلایا، دین کی دعوت دی، اور انہیں سمجھایا کہ ڈھیر سارے خداؤں سے بہتر تو ایک خدا ہے، ہمیں اس کی عبادت کرنی چاہیے، خدا تو ایک ہی ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ان کے خوابوں کی تعبیر بتائی۔ ایک جس نے یہ خواب دیکھا تھا کہ میں شراب بنا رہا ہوں، اس سے یوسف علیہ السلام نے یہ تعبیر بتائی کہ تم بہت جلد یہاں سے رہا ہو جاؤ گے اور بادشاہ کے دربار میں تمہاری نوکری لگ جائے گی اور تم شراب بنا کر بادشاہ کو پلاؤ گے۔
اور دوسرے سے یہ کہا کہ تم بہت جلد کیوریسیفائڈ کر دیے جاؤ گے، تم پھانسی پہ لٹکا دیے جاؤ گے، اور پھر تمہیں پرندے نوچ نوچ کر تمہارے گوشت کھائیں گے۔ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد ایسا ہی ہوا، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے خوابوں کی تعبیر بتائی تھی۔ ایک تو چھوٹ کر بادشاہ کے دربار میں نوکر لگ گیا، اور دوسرا پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ پھر اسی طرح سے یہ کہانی آگے بڑھتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی جیل میں ہیں اور قید و بند کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آگے کیا حالات پیش آتے ہیں انشاءاللہ میں نیکسٹ پارٹ میں آپ کو بتاؤں گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تھینک یو ویری مچ۔